بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید اور آج ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے مقدمہ توہین عدالت کے حوالے سے گزشتہ روز ہونے والی دوسری پیشی کے واقعے کے بارے میں، جس واقعے نے ملک بھر میں ہونے والے دیگر تمام معاملات کو اوورکم کر لیا اور یہ پیشی شام کے اوقات میں سارے ملک کے میڈیا چینل کی زینت بنی رہی۔ ایک روز قبل عمران خان صاحب کے وکلاء کی جانب سے جو جواب دائر کیا گیا عدالت عالیہ میں، پیشی کے موقع پہ محسوس ہوا کہ ججز حضرات اس جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ عمران خان صاحب کے وکیل جناب حامد خان صاحب اور ان کے ساتھ عدالت کی جانب سے مقرر کیے گئے دونوں معاونین خصوصی جناب منیر ملک اور جناب مخدوم علی خان صاحب، جن کا سٹیٹس اس وقت بحیثیت معاونین عدالت مقدمہ کی درست قانونی و آئینی سمت کی جانب یکساں طریقے سے عدالت کو گائیڈ کرنا ہے، ان کی جانب سے بھی متفقہ رائے یہی تھی کہ جو جواب دائر کیا گیا ہے نو ڈاؤٹ اس میں انکنڈیشنل اپالوجی تو نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ریگریٹس ہیں، یعنی کہ اظہار افسوس کیا گیا ہے، پچھتاوا ہے، اور ساتھ میں وہ الفاظ جو عدالت عالیہ کے ججز کی سماعت پہ گراں گزرے، جنہیں وہ مناسب تصور نہیں کر رہے لوئر عدلیہ کے عزت و احترام اور تحفظ کے حوالے سے، ان الفاظ کو واپس لینے کی بات بھی کی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاونین خصوصی کا متفقہ طور پہ عدالت عالیہ کے ججز کو یہ مشورہ تھا کہ اس جواب کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور عمران خان صاحب کا سے متعلق توہین عدالت کا یہ مقدمہ نپٹا دینا چاہیے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا معاونین خصوصی کا کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی حالات چل رہے ہیں ان کے مطابق جنرل پبلک میں یہ پرسیپشن عام ہے کہ مختلف ادارے جناب عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح ملکی سیاست کے دائرے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات عام طور پہ محسوس کی جا رہی ہے کہ وفاقی حکومت بحق اور ٹرک عمران خان کو سیاسی میدان سے آؤٹ کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اور آپ کی عدالت میں ہی اس سلسلے کی ایک واضح مثال دہشت گردی کا وہ مقدمہ ہے جو عمران خان کے نام درج کیا گیا۔ اس لیے ہماری یہ مشاورت ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کسی طور بھی عوام کو یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ وفاقی حکومت یا دیگر مختلف اداروں کی اس کاوش کے جس کے تحت عمران خان کو کارنر کیا جانا ضروری ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کسی طور پہ بھی پراکسی کا کردار ادا کرتی نظر آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جائز و ناجائز طریقے سے عمران خان کو میدان سیاست سے آؤٹ کرنے کے حوالے سے کسی طور پہ بھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں حکومت کو اپنا کندھا پیش کر دیا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جن کے دماغ میں باہر طور لوئر عدلیہ کے ادب، احترام اور تحفظ کا معاملہ اٹک گیا ہے، اور وہ بہت حد تک اس معاملے میں ججز حضرات جسٹیفائی بھی کرتے ہیں اپنی رائے کو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر حال میں عوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ لوئر عدلیہ کے تمام ججز کا ادب احترام اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی بھی وی آئی پی کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سخت پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ججز کے ادب احترام میں کمی بیشی کا مرتکب ہوا تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ہاں، ججز کے رویے سے یہ محسوس ہوتا دکھائی دیا کہ وہ ملک کے سیاسی حالات کے پیش نظر اور بالخصوص معاشی معاملات کے پیش نظر کسی قسم کی بھی سیاسی افراتفری کو دوام نہ دینے کی خاطر وہ چاہتے ہیں کہ عدالت عالیہ کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر انکنڈیشنل اپالوجی کر لی جائے تو اس کیس کا بہترین
فیصلہ سامنے آ سکتا ہے اور جلد آ سکتا ہے، اسی لیے شاید انہوں نے فوری طور پہ فرد جرم عائد کرنے کی بجائے مزید 2 ہفتے کا ٹائم عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء کو دے دیا ہے۔ دوسری طرف جب ہم نے اس معاملے کے قانون اور آئین کو سمجھ رکھنے والے دوستوں سے رابطہ کیا تو تقریباً سبھی دوستوں کی، سبھی وکلاء کی متفقہ رائے یہی تھی کہ توہین عدالت کے معاملے میں جب یہ جانچ لیا جائے کہ ججز کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کسی معاملے میں کسی فرد یا کسی ادارے نے توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی دوسری پیشی میں اپنے جواب میں انکنڈیشنل اپالوجی کر کے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، اور عام طور پہ عدالت صرف نظر کرتے ہوئے معافی دے دیتی ہے۔ لیکن جوں اس معاملے کو لٹکایا جائے، طول پکڑتا جائے معاملہ، حالات و واقعات بڑھتے جائیں تو معافی کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں۔ حالانکہ ججز کے پاس معافی کا اختیار ہر وقت ہوتا ہے، وہ کسی بھی سٹیج پہ معافی دینے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے کیس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ججز پھر جو معاملات آگے بڑھتے ہیں تو معافی کا امکان بہرحال کم ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے رات گئے عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی جناب اسد عمر صاحب میڈیا پہ تشریف لائے، اور انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی کہ کسی طور پہ بھی عمران خان صاحب کی انا اس معاملے میں حائل نہیں ہے، جو تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا پہ کہ عمران خان صاحب عدالت عالیہ سے براہ راست معذرت کرنے سے انکاری ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے جو بھی جوابات دائر کیے ہیں وہ وکلاء کی مشاورت اور ان کی بیسٹ جو تجربہ ہے اور جو ان کی رائے ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے جواب دائر کیے گئے ہیں۔ آئندہ بھی کسی بھی موقع پہ جب محسوس کیا گیا، جب وکلاء نے مشورہ دیا کہ خان صاحب کو انکنڈیشنل اپالوجی کرنی چاہیے، صرف عدالت عالیہ اسلام آباد سے ہی نہیں، کسی بھی چھوٹی بڑی عدالت کے سامنے، تو عمران خان صاحب میں اس میں قطعاً کوئی آر حاصل نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے عدلیہ کا احترام کرتے آئے ہیں اور ان کا مطمع نظر بھی عدلیہ کا احترام کرنا ہے، لہٰذا کسی صورت بھی اگر ضروری سمجھا گیا معذرت تو اس میں کوئی انا، کوئی تکبر حائل نہیں ہے۔ ناظرین، یہ مختصر سی رائے اس مقدمے کے حوالے سے مختلف اینگل سے جو ہم نے قانون و آئین کے ماہرین سے رابطہ کر کے حاصل کی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔